شرح فرقوتی شریف کے اندر یہ پورا واقعہ ہے اور سننے کے لائق ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ اسلام زوروں پر چلا، اسلام کا سیلاب رک نہیں رہا، تو حبیب کو بلایا جو دوست تھا ابو جہل اور رہتے تھے یمن میں، اور بہت زبردست فصیح و بلیغ بڑے اونچے درجے کے خطیب، سوچا کہ وہ آئے گا تو خطابت کا جادو چلائے گا، اسلام کا بڑھتا ہوا جو سیلاب اس کو روکنے میں ہمارا مددگار ہوگا۔ بلایا حبیب کو، وہ یمن سے آئے، ان کو تو یہی پتا ہے کہ ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا، اس کا زور بڑھ رہا اور اس کے زور کو کم کرنے کے لیے، تو حبیب نے کہا کہ ذرا میں اس سے بھی تو بات کر لوں جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو ابو جہل کا دبدبہ ہو گیا، کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے، کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے، کہیں یہ بھی نہ ادھر ہو جائے۔ اس کے بعد مگر کہے کیسے چیز نہ پوچھو، یہ بھی تو غیر معقول بات ہے۔ آخر حضور کو بلایا، حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے۔ اس محفل میں سرکار کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی بول ہی نہیں پا رہا، تو سرکار نے خود ہی بات شروع کی کہ ہمیں کس لیے بلایا؟ تو حبیب نے شروع کیا بات کی، سنا کہ آپ نبوت کا دعویٰ آپ نے بھی کہا میں نبی ہوں، کہ بس میرا دو سوال ہے وہ آپ پورا کر دیں۔ اب ایک آدمی کو مانگ رہا، یہ پوری قوم کا سوال نہیں، ایک فرد کا سوال۔ کیا وہ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، رات کا وقت تھا کہ بس اس کے 2 ٹکڑے آپ کر دیں۔ حضور تیار ہو، تیار ہو، جبل ابو قبیس پر پہنچ گئے، ساتھ ساتھ ایک مجمع بھی پہنچ گیا اور سرکار نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، پھر سرکار نے اشارہ کیا دونوں مل گئے، ایسا ملے کہ جیسے پہلے ہی تھے، کوئی بال نہیں پڑا، آپ شیشہ توڑ کے ملا دیجئے تو بال پڑ جاتا ہے، مگر سرکار نے ملایا تو ویسے ہی مل گیا۔ یہ دیکھتے ہی حبیب کچھ جوش، ابو جہل سن لے، عتبہ اور شیبہ سن لے، اے قریشیوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے اطمینان قلب کے لیے جو انہوں نے مانگا، ایمان کی دولت سے ہو گئے مشرف۔ کفار حیران و پریشان۔ اس کے بعد تو حضور نے کہا اے حبیب تم نے تو 2 سوال کی بات کی تھی، ایک تو تمہارا یہ ہو گیا، دوسرا سوال کیا؟ اس سے حبیب کہتے ہیں وہ دوسرا سوال اب یہ آپ ہی بتائیں وہ کیا ہے، کیا مطلب کہ جب حالت کفر میں تھا تو اس وقت وہ سوال تھا، مگر اب تو میں ایمان لا چکا، اب تو میں نبی مان چکا، اب تو میں رسول مان چکا، اور جب مان چکا تو غیب کی بات آپ ہی بتائیں، اب تو میں مان ہی چکا، اب مجھے سوال کرنے کا کوئی محل نہیں رہا۔ یہ تو حالت کفر میں رہے اور پوچھے کہ نبی کو غائب ہے کہ نہیں، حالت کفر میں رہے اور پوچھے تو بات زیادہ قرین قیاس ہے، ایمان لا کر کیسے سوال کیا جا رہا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ تو کہا حبیب دیکھو تمہاری دوسری خواہش یہ ہے کہ یمن میں تمہاری ایک بیٹی ہے، معذور ہے،
मफलूज है, अपनी जगह से हट नहीं सकती, तुम उसकी सेहत चाहते हो, जाओ मैंने उसे सेहत दे दी। अब उसके बाद हज़रत हबीब जब यहां से वापस हुए, अपने घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो वही लड़की उठ करके आती थी, दरवाजा खोलती है जो अपनी जगह से हिल नहीं सकती थी। हबीब ने देखा बिल्कुल सेहतमंद, और बेटी ये कैसे हो गया? कहा एक खूबसूरत हुस्न जमाल वाले थे, नूरानी चेहरे वाले थे, फला रात को आए थे मेरे पास और आकर उन्होंने दस्ते शफ़क़त फेरा, मैं बिल्कुल सेहतमंद हो गई और उन्होंने कहा बेटी मैं मक्के में तेरे बाप के कलमा पढ़ा रहा हूँ, तू यहाँ पढ़ ले, तो तेरे बाप को वहाँ मुसलमान कर रहा हूँ, तू यहाँ मुसलमान हो जा। तो मैंने कलमा पढ़ लिया। जरा सा सोचो, ये बात सुनकर के हबीब को ताज्जुब नहीं हुआ, ये बारों तो मेरे सामने थे, वो यहाँ कैसे आ गए? वो तो मेरे सामने थे, रात भर मैं उनकी बारगाह में था, कब उनको टाइम मिल गया कि वो वहां से यमन आ जाए? कोई शक नहीं किया, बेटी ने जो काम मान लिया। ये शक उस वक्त होता है जब ईमान ना हो, जब ईमान ना हो, ईमान के बाद अब कोई शक की बात नहीं है। जब ईमान हो गया तो अब कोई शक की बात नहीं है। नबी एक वक्त में जहां जहां जाना चाहे जा सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा